اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلیم قرآن اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہمارا پہلا لیسن ہے، پہلا سبق ہے، وہ ہے تختی نمبر 1۔ یہ پہلی تختی ہے اور یہ کیا ہے؟ حروف ہجا، مفرد حروف۔ اصل میں حروف ہجا کہتے کسے ہیں؟ حروف ہجا الف سے لے کر یہ یا تک حروف کو حروف ہجا کہتے ہیں، اور یہ الگ الگ باکسز کے اندر لکھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو مفرد حروف یا مفردات بھی کہتے ہیں۔ اب جب بھی آپ نے اس کو سبق کو دیکھنا ہے یا قاعدے کو دیکھنا ہے، دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک آپ نے حرف کی جو شکل ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہے، اور ایک شکل کے ساتھ یہ اوپر یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے یہ چھوٹی سی فارم میں، جیسے یہ الف والے حروف ہیں، یہ میں نے آپ کو واضح کر یہ الف والے حروف ہیں، یہ ان کی آواز ہوتی ہے۔ صرف الف اور حمزہ یہ دو حروف ہیں جن کی یہ اوپر جو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ چھوٹا سا، یہ ان کی آواز نہیں ہے، یہ ان کے نام ہے، باقی سب کے ساتھ ان کی آواز ہے۔ اور اس میں خیال رکھنا یہ الف سے لے کر یہ یا تک یہ ٹوٹل 29 حروف ہیں، یعنی 29 حروف ہیں۔ یہ 29 حروف ہجا کہلاتے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کچھ حروف جو ہیں وہ تین حرفی حروف ہیں، یعنی ان کی آواز جو ہے، جیسے جیم یا اور میم میں دیکھیں گے آپ کو یہ جیم یا میم یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، اس کی آواز۔ دال الف لام یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، اور جو 3 حروف کا مجموعہ ہے جن کی آواز ان کے اوپر یہ مد بھی پڑی ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے، جہاں بھی جن حروف کے اوپر یہ مد ہے، یہ والی مد آپ کو نظر آ رہی ہے، جن حروف کے اوپر یہ مد پڑی ہوئی ہے، تو ان کو ہم نے 3 سے 5 الف تک کیا کرنا ہوتا ہے؟ لمبا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کے اوپر مد ہے، تو جہاں پر مد لکھی ہوگی قرآن کریم میں بھی تو وہاں پر ہم نے مد کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ مد فری ہے۔ مد فری اس مد کو کہتے ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے حروف کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو مد حروف کے اندر پیدا ہو رہی ہے یہ مد لازم ہے۔ جو مد فری کی آگے جا کر بہت سی قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جن حروف کے اوپر میں نے سرکل لگایا ہے، یہ والے یہ جن کے اوپر مد پیدا ہو رہی ہے، ان کو ہم نے 3 سے 5 الف لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ 3 سے 5 الف یاد رکھنا آپ نے مقدار۔ 3 الف کم سے کم مقدار ہے اور 5 الف ان کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری طرف آ جاتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہیں کچھ حروف ہیں جن کے ساتھ یہ الف لکھا ہوا ہے، یہ الف، یہ آپ کو الف نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ آپ نے حروف کی جو شکل ہوتی ہے اس کے اوپر بھی غور کرنا ہے، اور حروف کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے اس کی آواز، اس کے اوپر بھی غور کرنا ہے۔ یہ جن کے اوپر میں سرکل لگا رہا ہوں، یہ دیکھیے اور یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ والے حروف ہیں جن کو ہم نے صرف ایک الف لمبا کرنا ہوتا ہے۔ ایک الف لمبا اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ ان حروف کے اوپر یہ جو الف والے حروف ہیں، ان کے اوپر الف کی وجہ سے اصل میں یہ الف مدہ ہے، تو الف مدہ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ الف مدہ کو ایک الف لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ الف کی وجہ سے ان کے اوپر مد اصلی ہو رہی ہے، اور مد اصلی جو ہوتی ہے وہ ان حروف کی اپنی ذاتی اصلی مقدار کو مد اصلی کہتے ہیں، اور مد اصلی کو ہم نے ایک الف لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ مد اصلی جو الف والے حروف ہیں، یعنی 2 حرفی حروف ہیں، 1 2 1 2 1 2، یہ 2 حرفی حروف ہیں، 1 2 1 2، اور جو 3 حرفی حروف ہیں، یہ دیکھیں جیم یا میم 3، دال الف لام تال زال الف اور لام، یہ 3 جو 3 حرفی حروف ہیں اور جن کے اوپر مد بھی نظر آ رہی ہے، یہ کسی سبب کی وجہ سے مد پڑی ہوئی ہے، تو یہاں پر ہم نے مد کرنی ہے۔ مد کا مطلب ہے لمبا کرنا، اور مد کرنے کا مطلب بھی لمبا کرنا ہے۔ تو جو الف والے حروف ہیں ان کو ہم نے ایک الف پڑھنا ہے، اور جو 3 حروفی حروف ہیں جن کے اوپر مد نظر آ رہی ہے ان کو ہم نے 3 سے 5 الف لمبا کرنا ہے۔ فرض کریں یہ ہمارے پاس یہ با کے ایک پوائنٹ سے لے کر یہ دوسرے پوائنٹ سے یہ مقدار ہے، یہ ہمارے پاس یہ ایک الف ہے۔ تو ابھی جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الف الف الف۔ الف ہمیشہ منہ کے خالی حصے سے پڑھا جاتا ہے، اور الف کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کو جلدی سے نہ پڑھیں تو یہ لمبا ہو جائے گا، اور لمبا ہو کے یہ لہنے جلی یعنی بڑی غلطی جو ہوتی ہے، جلی غلطی، واضح غلطی جو ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اس سے بچانا ہے، آپ نے یہاں پر غلطی نہیں کرنی۔ الف جو ہے یہ منہ کے خالی حصے سے پڑھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ حروف جوفیہ، یعنی منہ کے خالی حصے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جوف دہن،
تو یہ حروف جوفیہ کی فیملی میں سے ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے با، با کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک الف لمبا کرنا ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں، ادھر سے شروع کرتا ہوں میں، با 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 جو ہے یہ ہونٹوں کے اندر والے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں کے آپس کے ملنے سے یہ با ادا ہو جاتا ہے اور یہ آرام سے حرف نکل جاتا ہے، اور اس کی مقدار بھی آپ کو بتا دی ہے کہ یہ ایک الف ہے۔ تو با ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں کو شفتان کہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ حروف شفویہ کی فیملی میں سے ہے۔ آگے میرے پاس ہے تا، تا کو جب ہم نے پڑھنا ہے اس کی مقدار بھی آپ کو بتا دی ہے کہ جن کے ساتھ الف آ رہا ہے ان کو ایک الف پڑھنا ہے، تو اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں، اس کی مقدار ایک الف ہے۔ تا تا، ادھر سے شروع کیا، تا کو جب بھی ہم نے پڑھنا ہے تو اس میں ہماری جو زبان کا کنارہ ہوتا ہے وہ اوپر جا کے سامنے والے اوپر والے دو دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جہاں دانت گوشت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں ہماری زبان کا کنارہ لگتا ہے، تو پھر یہ تا ادا ہوتا ہے، اور اس کی مقدار کیا ہے، ایک الف۔ مقدار کا خیال رکھنا ہے، ہر چیز کا کوئی پیمانہ ہوتا ہے، اسی طرح حروف کو پڑھنے کا بھی ایک پیمانہ ہے، اور حروف کو مقدار کے حساب سے ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ جو الف والے حروف ہیں ان کی مقدار ایک الف ہے، جن کے ساتھ الف آ رہا ہے، لیکن یہ الف جلدی سے پڑھا جاتا ہے، اس کو ایک الف لمبا نہیں کرنا۔ آگے ہے سا، سا نرمی والا حرف ہے، تو سا کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل جانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تا جو ہے یہ حروف نطاعیہ کی فیملی میں سے ہے، عربی میں حروف نطاعیہ کی فیملی میں سے ہے، یہ بھی آپ نے لکھنا چاہیں یاد رکھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔